السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری ہر مہینے جو پہلے سنیچر کو ہماری محفل ہوتی ہے وہ محفل ہے، اور ہم نے اس محفل کو بس ایسے ہی منعقد کیا ہے اللہ اور رسول کی یاد کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خلوص کو قبول فرمائے اور ہماری محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کچھ باتیں ہم کرتے ہیں ہر مہینے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تو اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور سب سے زیادہ بہترین بھروسے کے لائق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب سے بہترین بھروسے کے لائق۔ آپ کسی اور پر بھروسہ کریں وہ دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن رب کبھی دھوکہ نہیں دے، وہ بہترین قابل بھروسہ ہے۔ اور اگر آپ نے اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا، اس پر توکل کیا، تو پھر وہ کافی ہے، وہ کافی کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جانب سے ہر کام کر دے گا۔ آپ کے لیے کافی ہے کا مطلب یہ ہے آپ کی حفاظت بھی ہو جائے گی، آپ کے لیے رزق کا انتظام بھی ہوگا، شیاطین، دشمنوں اور ہر چیز سے حفاظت، آپ کے سارے کام بھی بگڑے جو ہیں بن جائیں گے، آپ اگر بیمار ہیں تو تندرستی بھی مل جائے گی، ساری چیزوں میں اللہ کافی، حسبنا اللہ۔ یہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب بھی ہم تقریر کرتے ہیں اور جب بھی ہم توکل کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ کہ اللہ رزق دینے والا ہے، آ جائے گا، نہیں، کماؤ، روزی کماؤ، حلال رزق تلاش کرو، اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ صرف عوام کے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک بندہ، مثال کے طور پر ایک بندے نے سنی بات اور جا کر گھر میں بیٹھ گیا اور مہینہ بھر اس سے کچھ نہیں ملا، تو وہ اللہ سے بدظن ہو جائے گا۔ بس مولانا نے کہا تھا کہ اللہ کافی، اللہ پر بھروسہ، میں نے بھروسہ رکھ کے میں بیٹھا رہا، مہینہ بھر مجھے کچھ نہیں ملا، کوئی رزق نہیں آیا میرے گھر، تو ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ واقعی اللہ پر بھروسہ کرے، واقعی، بات یہاں دو فرق ہے، یعنی فرق ہے، ایک ہے بھروسہ کرنا، ایک ہے واقعی بھروسہ رکھنا، یہ دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک بندہ واقعی بھروسہ کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے پیا تھا، ان کو کچھ نہیں ہوا، اور وہ صحابہ کے دور کے تھے، کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ وہ تو صحابی تھے، عمر تھے، تو شیخ رشید انگلینڈ میں رہنے والے اس زمانے کے ہیں، انہوں نے زہر پی لیا، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ بات تھی بھروسے کی کہ میں بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے بھی یہ اعتماد رکھا، شیخ رشید اس زمانے کے ہیں، ہمارے زمانے کے، انہوں نے بھی اعتماد اور بھروسہ رکھا۔ ویسے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص جب دریا کنارے پر پہنچے لشکر لے کر، تو اب کشتی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو کہا کہ 10 کی جماعت بناؤ، بسم اللہ بول کر شروع ہو جاؤ، دریا میں ڈال دو، پیدل ہے تو پیدل چلو، گھوڑے سے ہے تو گھوڑے پر چلو۔ تو انہوں نے یعنی پہلی جماعت آگے بڑھی، بسم اللہ بولا، بول کر شروع۔ تو لوگ ایسے تھے کہ بھروسہ ایسا پختہ، اللہ پر ایسا توکل تھا کہ رکھا کر، یعنی بسم اللہ ہم بول کر چلیں گے تو دریا میں ڈوبیں گے نہیں، یہ بھروسہ تھا۔ ہمیں تو کیا ہوتا ہے، میں ہماری اپنی بات بتاؤں، میں اپنی بھی بات بتاؤں اور ہم سب کی بات بتاؤں، ہمارا حال کیا ہے کہ
7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرو تو شفا مل جاتی ہے۔ واقعہ بھی سنا ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے اور زہر اتر گیا۔ ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے 7 بار پڑھا نا سورہ فاتحہ، دم کیا، پھر سوچتے کیوں نہیں سورہ فلق و ناس بھی پڑھ لیں چلو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو سورہ فلق و ناس بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یار آیت الکرسی بھی پڑھ لوں تو اچھا رہے گا، چلو آیت الکرسی بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حالانکہ سب پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پر بھروسہ کر لے بندہ، بھروسہ کر، 7 بار پڑھوں گا ملنی ہی ہے شفا، کہیں نہیں جانا، کچھ نہیں ہونا، یہ اعتماد، یہ بھروسہ اگر یہ ہو جائے تو پھر سارے کام بن جائیں گے۔ یہ بھروسہ چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ آج کے زمانے میں بھی گھر میں بیٹھ جائے، لیکن صرف بیٹھے نہیں، وہ کمانا چھوڑ دے اللہ کی عبادت کے لیے۔ کمانا، اگر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے تو پھر کما، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ محنت کر، بازاروں میں گھوم، حلال رزق تلاش کر، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن تجھے نمازیں پڑھنی ہے، نمازوں کی کثرت کرنی، اس لیے تو نے کاروبار چھوڑا، گھر میں گوشہ نشین ہوا، بس اب نماز ہی نماز پڑھنی اور کچھ نہیں کرنا، تو پھر اللہ تیرا رزق تیرے گھر پہنچائے گا۔ لیکن یہ توکل، بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک بزرگ تھے شہر بصرہ میں، یہ جو ہے شہر بصرہ میں جو بزرگ تھے بڑی عبادتوں میں یعنی کہ ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ ایک دن جو ہے اپنے رزق کا انتظام، یعنی عبادتیں بھی کرتے تھے، عابد و زاہد بھی تھے اور رزق کا انتظام بھی کرتے، لیکن کسی دن چلے جاتے، یعنی یہ کہ اب یعنی کچھ جانا پڑے گا، کچھ کما کر یعنی کچھ کھانا پڑے گا تو جاتے، کچھ کام کرتے اور اپنے لیے انتظام کر لیتے۔ تو ایک دن گئے بصرہ کے بازار میں، اور جب بازار میں گئے تو سوچا، یعنی ارادہ یہ ہے کہ جاؤں گا، لکڑی کا ایک گٹھا جو ہے وہ خرید کر لاؤں گا اور پھر بیچنا ہے۔ تو یہ گئے تو اچانک جو ہے اقامت ہو رہی تھی، ایک مسجد کے قریب سے گزرے، نماز کے لیے وقت ہو گیا، اقامت ہو رہی تھی، سوچا چلو پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں پھر جاتا ہوں۔ تو آپ نے نماز ادا کی، اور نماز ادا جب کی تو کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز ادا کر کے پلٹے تو دیکھا ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا 1000 درہم ہے اس کے اندر، 1000 درہم یا دینار، سونے کے سکے، 1000 دینار ہے اندر۔ انہوں نے کہا چھوڑو، ہم کو کیا پڑی ہے، 1000 دینار ہے تو کیا مطلب، ہاں ہوگا نہیں اس کا، چلے باہر اپنا لکڑی کا گٹھا خریدا اور لے کر گھر گئے۔ جب گھر جا کر لکڑی کا گٹھا کھولا تو 1000 درہم کی دینار کی تھیلی اس گٹھے میں سے نکلی۔ اب جب یہ گٹھے میں سے 1000 دینار کی تھیلی نکلی، آپ نے دیکھا کہ یہ تو وہی تھیلی ہے جو مسجد میں پڑی تھی، یہ نکلی ہے لکڑی کے گٹھے میں سے۔ تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کہتے ہیں اللہ، اے اللہ، اگر کوئی تجھ پر بھروسہ کرے، اگر کوئی تجھ پر بھروسہ کرے تو تو کسی کا رزق فراموش نہیں کرتا، تو اے اللہ تو بندے کو توفیق عطا فرما کہ تیرے ذکر کے وقت وہ تیرے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ جب تیرے ذکر کا وقت ہو تو پھر بندہ تیرے ذکر سے غافل نہ ہو، یہ توفیق عطا فرما کہ تو بندے کے رزق کو نہیں بھولتا، تو پھر بندہ بھی تو اس کے ذکر کو نہ بھولے۔ جب اس کے یعنی کہ نماز کا وقت ہوا، نماز یہ اللہ کا ذکر ہے۔ نماز میں جو ہے ویسے ذکر کی 3 ٹائپ ہیں، 3 ٹائپ کے ذکر ہیں۔ ایک ذکر لسانی، ہم زبان سے کرتے ہیں، اس میں یعنی کہ حمد بیان کرنا، ثنا بیان کرنا، تسبیح، تحمید، حمد اور تکبیر، یہ ساری چیزیں، تکبیر سب آ گیا۔ اب یہ یعنی زبان سے بندہ ادا کرے تو یہ تسبیح ذکر لسانی ہے۔ دل سے یاد کرنا، دل سے یاد کرنا کہ ہمیشہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں، اس کی کبریائی، اس کی نعمتیں ہمیشہ یاد رہیں، اس کا تصور ہمیشہ رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ذکر قلبی ہے، دل سے یاد کرنا۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے اعضاء سے، جوارح سے، یعنی کہ ہمارے پارٹس آف باڈی سے ذکر کرنا۔ تو اب یہ باڈی کے ہر عضو سے ذکر کرنا، تو یہ یعنی کہ مثال کے طور پر ہم اپنی آنکھوں سے وہی دیکھیں، یعنی قرآن دیکھیں، کعبہ دیکھیں، نیک لوگوں کے چہرے دیکھیں، ہے نا، یا اس طرح کی چیزیں، کتابیں دیکھیں، یا جو حلال چیزیں وہ دیکھیں۔ اور اسی طرح سے کانوں سے اللہ کا نام سنیں، اللہ کا ذکر سنیں، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کریں، ہاتھ پیر سے وہ کام کریں کہ جو حلال کام ہو،
جس سے اللہ راضی ہوتا ہے ایسے کام کرے، لوگوں کی مدد کرے، تو یہ سب ذکر الہی کے طریقے ہیں۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں تینوں طریقے کے ذکر موجود ہیں۔ ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ اعضاء کے ذریعے سے ذکر ہو رہا ہے، اعضاء کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے ہم جو ہے زبان سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے نا۔ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تکبیر بھی پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ تو حمد باری بھی ہو گئی، یہ سارے ذکر لسانی ہو گئے۔ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، بالکل اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو ذکر قلبی بھی ہو گیا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اگر تصور کے ساتھ پڑھا تو ذکر قلبی بھی ہو گیا۔ تو نماز ایک ایسی عبادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ اس میں تینوں قسم کے ذکر آ جاتے ہیں۔ تو سارے ذکر چھوڑ کر ہم 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لیں، ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو پھر یہ ہے ذکر کا وقت۔ تو ہم اللہ کے ذکر کے وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اللہ ہمارے ذکر سے، ہمارے رزق سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اللہ ہمارے رزق کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جس طرح تو بندوں کا رزق نہیں بھولتا، فراموش نہیں کرتا، اسی طرح تو بندوں کو توفیق عطا فرما کہ تیرے ذکر کے وقت وہ تیرے ذکر کو نہ بھولے۔ پھر اپنے آپ سے کہا، اپنے آپ کو کہا کہ اگر تو اس کی عبادتوں میں مشغول ہوتا اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا تو پھر تو دیکھتا کہ اس کی کتنی عظیم مہربانیاں تجھ پر ہوتی، پھر تو دیکھتا، یہ تو صرف 1000 دینار نکلے، پھر تو دیکھتا کہ کیسا کیسا ہو۔